نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. برسمائے راست ہر کس جینی برسمائے راست ہر کس جینی سمجھے ہر مرغ کے جینی برسمائے راست ہر کس جینی سمجھے ہر مرغ کے انجینی کوزے چشم حریصاں خور نشد کوزے چشم حریصاں خور نشد تا صدف خانے نشد پردر نشد ہر کرو ہر کرو جام عشق چاک شد ہر کرو جام عشق چاک شد او ظاہر تو عیب کلی خاک شد ہر کرو جام عشق چاک شد او ظاہر تو عیب کلی خاک شد شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت آئے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے علاج اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے ذو افلا خون جولی نو سے ماں جسم خاک
جسم خاک از عشق بر اخلاق شد، جسم خاک از عشق بر اخلاق شد، کوه و در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان تو رو آمد عاشقا، عشق جان تو رو آمد عاشقا، دور مستو خر موسیٰ سائقا، سر پنهان اندر زیر و بم، سر پنهان اندر زیر و بم، فاش اگر گویم جهان برهم زنم. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی ان ساعتوں کے سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ شب جمعہ کی ان ساعتوں میں قبولیت کی ان گھڑیوں میں، جو کہ انتہائی اہم گھڑیاں ہوتی ہیں، شب جمعہ کے اثر سے جمعے کے اثر تک کا وقت دوستوں انتہائی اہم ہوتا ہے. اگر پورے ہفتے میں کوئی وقت اہم ہوتا ہے تو سید الایام جو دنوں کا سردار ہے وہ جمعۃ المبارک ہے. تو جمعۃ المبارک کے سردار کی آمد سے پہلے اثر کے جمعرات شب جمعہ کے اثر سے وہ لمحات شروع ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی اہم ہیں. اسی لیے اہل اللہ ہر دور کے اہل اللہ جن کے حصے میں تربیت آئی، جن کے حصے میں سعادت آئی، انہوں نے ان لمحات کا خاص خیال رکھا. اب دنیاوی معاملات سے ہٹ کر سب کچھ چھوڑ کر خالصاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ان لمحات میں الگ ہو جاتے ہیں، یقین رکھیے وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے اس اظہار کو اس حد تک پسند کرتا ہے کہ ایک کے 70 ایک کے 700 ایک کے 7,000 ایک کے 7 لاکھ تک ہمیں ادا کر سکتا ہے. جو لوگ اس تجربات سے گزرتے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی فکر کرتے ہیں تو وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے، وہ ہمارے لیے اسباب و وسائل بے دریغ ہماری جانب رواں کرنے پر قدرت رکھتی ہے. یہ ساتیں شب جمعہ کی ساتیں اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بانسری کی یہ آوازیں، یہ خاص کیفیت کا نام ہے، یہ قبولیت کی کیفیت کا نام ہے. یہ میرا ذاتی ہے جس میں ایمان ہے کہ جو ان باتوں ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں خدا ان کے ہاں پھر تنگی کبھی نہیں لاتا، کبھی بھی تنگی کا سامنا نہیں ہوتا، کیونکہ ان نکات کو، ان باریک رازوں کو جو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ لینا کیسے ہے. انہیں معلوم ہے یہ بات کی راز ان کے علم میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی نوازشات کو کیسے سمیٹنا ہے. حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں، اہل اللہ کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح جو بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. مسجد شریف میں
مسجد شریف میں جگہ جگہ باقی بستانی رحمۃ اللہ علیہ اور جنوبادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات رقم ہیں. ایک نشست کی جیسے ہم بیٹھے ہوئے رات کی پہر ہوئی وقت ہوا تو ایک شخصیت اٹھ کر محفل سے جانے لگی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ شخص جو گیا ہے ابھی یہ اللہ کی نوازشات کو لوٹتا ہے دونوں ہاتھوں سے. ڈاکو ہے یہ کون ہے؟ یہ ڈاکو ہے. تو لوگ بڑی حیرت ہوئی کہ مجلس میں بیٹھنے والا ایسا ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار ایسے کیسے ممکن ہے یہ ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بڑے بزرگ وقت کے لیکن جان کے دیکھو جب یہ رات کے پچھلے پہر مناجات کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہے تو سنو کہ کیا کہتا ہے. تو مجلس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کو توفیق ہوتی ہے ایک دل میں جذبہ پیدا ہوا جا کے حجرے کے کمرے کے باہر کان لگا کر بیٹھ گئے. جب اپنے معاملات سے فارغ ہوئے وہ شخصیت وہ بزرگ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے ہر شے پر تجھے قدرت ہے. تو میرے وجود کو اتنا بڑھا کر کہ پورے جہنم میں اکیلا آ جاؤں اور جہنمیوں کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دے. ہے نا درد کی بات کہ مجھے تو اتنا بڑا کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ مجھے اکیلے کو تو اتنا بڑا کر کہ میں پورا اکیلا جو ہے جہنم میں آ جاؤں اور تمام جہنمیوں کو تو جنت میں منتقل کر دے. جو صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باہر وہ دھاڑے مار کر رونے لگے. کیا انسانوں میں کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جو اللہ کی اس حد تک اس کو پہچان ہو اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا یہ زاویہ ہو؟ ہم لنگر کھلا کے فارغ ہو جاتے ہیں, ہم کو زکات دے کے فارغ ہو جاتے ہیں, ہم کو فطرات دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. ہم نے اس کو انتہا سمجھا ہوا ہے. جبکہ ایسے دیوانے بھی ہیں جو اس طرح کا زاویہ رکھتے ہیں کہ اللہ جو کچھ دینا ہے مجھے دے دے, جو تکلیفیں دینی ہے مجھے دے دے, اپنی مخلوق کو معاف کر دے. تو پھر وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کرے گا؟ یقین طور پر اللہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے ان کے معاملات کو کیسے دنیا پر آیا کرے گا کہ آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے جناب بغدادی کا تذکرہ کر رہے ہیں, سینکڑوں سال گزر گئے. ہم آج بیٹھے ہوئے باعث بستانی کا ذکر کر رہے ہیں, سینکڑوں سال گزر گئے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے معروف رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں, سینکڑوں سال گزر گئے. یہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے ذکر میں کمی نہیں آئی, ان کے ذکر میں ان کے فکر میں کمی اس لیے نہیں آئی کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. تو اس نجس میں مطلبی شریف اس دفتر اول سے شروعات کی گئی اور آج اس کو ہم انشاءاللہ دفتر اول کے اس حکایت کو پورا کریں گے. جیسے پچھلی بار بات وہاں تک پہنچی تھی کہ باطری کیا کہتی ہے. باطری جدائی کا نغمہ سناتی ہے, اپنے مرکز سے دوری کا شکوہ کرتی ہے. یہ جو آواز آپ لوگ سن رہے ہیں اس میں جو نغمگی ہے, جو اس میں زیر و بم ہے, اونچ نیچ ہے اور اس کیفیت کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اگلے مرحلے میں مولانا فرماتے ہیں کہ برسمائے رات ہر کا چیرنی تامائے ہر مرغ کی انجیرنی, کہ سچی بات سننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے, حق کو پہچاننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. بس سموئے روز ہر کر چیرنی تمئے ہر مرغ کی انجیرنی, اور انجیر ہر مرغ کی غذا نہیں ہے. سچی بات سننا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں. اسی طرح سے انجیر جو کہ قرآن میں جس کا ذکر ہے, والتین والزیتون, تین کہتے ہیں عربی میں انجیر کو, اور زیتون ہم سب جانتے ہیں. اب فرماتے ہیں تمائے ہر مرغ کے انجیر نیز, کہ انجیر
عربی میں تین کہتے ہیں، فارسی میں انجیل کہتے ہیں، اردو میں بھی انجیل کہتے ہیں، اور یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور ہمارے تمایے ہر مرغ کی انجیر نہیں، ہر مرغ کی غذا انجیر نہیں ہے کہ انجیر کو کھانا اور ہضم کرنا، کھا لینا تو آسان ہے، ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ تو سچی بات کو سن لینا تو آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب یہ شعر میں نے بہت پہلے شروع کے دور میں پڑھا تو مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا مولانا ہمارے انجیر ہر مرغ کی غذا نہیں ہے، ہر پرندہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، کھا بھی لے تو ہضم نہیں کر سکے گا، کیونکہ انجیر ایسی بنائی ہے اللہ نے، قرآن میں ذکر ہے، ہمارے یہاں انجیر کا ذکر ہے۔ اور انڈین مائتھولوجی میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جو ہندو مت ہے، ہندو مذہب ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہماری اور ان کی مشترک ہے۔ مثلا ہمارے انجیر مقدس ہے، تو ہندوستان میں انڈین مائتھولوجی میں پیپل مقدس ہے، اور پیپل اور انجیر اور برگد اور گولر ایک ہی خاندان کے یہ پھل ہیں سارے۔ ہمارے یہاں انجیر مقدس ہے، ان کے ہاں پیپل مقدس ہے، برگد مقدس ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اسی لیے ہندوستان میں بہت بڑے بڑے پیپل کے درخت نظر آتے ہیں، اور ہمارے ہاں انجیر کو پسند کیا جاتا ہے مذہبی اعتبار سے۔ اسی طرح ہمارے ہاں سورہ رحمان میں، جیسے ابھی کل شب برات ہوگی تو قبرستانوں میں وہ جو قبور پر پھول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے وہ ہے جس کو ہم یہ تخم بالنگا ریحان بھی کہتے ہیں۔ ریحان کے پودے میں خاص طرح کی خوشبو ہوتی ہے، ہمارے سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے ریحان کا، جو متبارک ہے۔ متبارک اس لیے کہ انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے، تو حکمہ اس کو شفا یابی کے لیے استعمال کرتے ہیں ازرویہ قرآن کے ریفرنس سے۔ ہمارے ہاں ریحان ہے، اور برابر میں جو ہے تلسی ہے، میں تلسی تیرے آنگن کی، تو تلسی کو اہمیت حاصل ہے، کیونکہ تلسی اور ریحان ایک ہی فیملی کے یہ پودے ہیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ جو مذہبی کتابوں میں جن کا ذکر ہے، جن ادویات کا یا پودوں کا، ان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ انسانوں میں شفا یابی، اس کے ذریعے انسان شفا یابی حاصل کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی انجیر کی، جب یہ شعر میں نے معروم کا پڑھا، پر تمایغات ہر کس چیز نیز تمایے ہر مرغ کی انجیر نیز، کہ ہر مرغ کی غذا انجیر نہیں ہے۔ یہ کم و بیش 20 سال پرانی بات ہے، شعر جب پہلی بار میں نے پڑھا تو میں نے خصوصی طور پر انجیر کے درخت کی قلم جو ہے وہ منگا کر لگائی، وہ درخت پھل پھولنے لگا، بڑا ہونے لگا، کافی بڑا ہو گیا، تو اس میں پہلی بار انجیر آئے۔ اب میری نظر میرے مطلب پر یہ کام میں نے کیا، تجربہ کیا، یعنی کہ مشاہدے کی منزل ہے، ایک بات ہم سنتے ہیں اور ایک بات ہم دیکھتے ہیں، فاصلہ 3 انچ کا ہے مگر یہ صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں مگر دیکھنے والے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے وہ پودا لگایا، وہ بڑا ہو گیا، اور کیسے پہلی بار انجیر بڑے موٹے سائز کیا ہے، تو میری نظر اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہر وقت ضرور پہ رہتی کہ اب کون سا پرندہ اس کو کھاتا ہے۔ پتہ چلا کہ بلبل اس کو کھاتی ہے، کھا بھی لیتی ہے اور ہضم بھی کر لیتی ہے، ورنہ سارے پرندے آس پاس اڑ رہے ہیں مگر کسی کو یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ وہ انجیر کو کھائے۔ انجیر کے لیے اسپیشلی میں نے دیکھا کہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ بلبلیں آئی اور آ کر انہوں نے اس کو کھایا اور ہضم بھی کر لیا۔ جس طرح سچی بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اسی طرح انجیر بھی ہر ایک کے لیے، ہر پرندے کے لیے نہیں ہے۔ جس پرندے کے اندر یہ وصف ہوتا ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے، اس کا نظام ہضم الگ سے اللہ نے بنایا ہے کہ وہ انجیر جیسی نعمت سے لطف اندوز ہو سکتی ہے، ورنہ ہما شما کی بس کی بات نہیں ہے کہ سچی بات سننے کے باوجود بھی اس کو اسی انداز میں اختیار کر سکیں۔ یا مولانا روم رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد ایک بہت اہم شعر ہے، بان بیٹل بوٹ اوزودئی پیسار چند موچی بند تیمو باند زر، کہ بیٹے کب تک اس دنیاوی معاملات کے قید میں کی جیل میں قید رہو گے، کب اس کو توڑ کر تم آزاد ہوگے؟ تم دنیا میں دنیاوی معاملات کی محبت میں، سونے اور چاندی کی محبت میں الجھ کر رہ گئے ہو، تم دنیا دار ہو گئے ہو، تمہاری نظر سطحی چیزوں پر ہو گئی ہے، اور میں بلند پروازی تم سے
کھو گئی ہے، بھول گئے ہو کہ بربادی تمہارے حصے میں نہیں آتی. یہاں تک معلوم فرماتے ہیں ظاہرو نقرو سپیدستو منیر، ظاہری طور پہ چاندی نقرہ کہتے ہیں فارسی میں چاندی کو، ظاہرہ نقرہ سپیدستو منیر، دستو جو ہمارا سیاہ کردت جو خیر. چاندی جن کپڑوں میں چاندی لپیٹ کر خواتین رکھتی ہیں اور جب اگلی بار وہ کھولتی ہیں تو وہ کپڑے سیاہ ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایسے مشاہداتی تجربات بتاتے ہیں جو عام طور پر ہر شخص کر سکتا ہے. مثلا گھر جائیں چاندی کا کوئی زیور ہے کچھ ہے تو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں، اگلی 10 دن کے بعد 2 ہفتے کے بعد جب کھولیں گے تو وہ کپڑا جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہوگا. وہ فرماتے ہیں ظاہری طور پر چاندی بہت اجلی اور چمکدار ہے مگر ہاتھوں اور کپڑوں کو کیا کر دیتی ہے؟ کالا کر دیتی ہے. تمہارے بہت سے ایسے معاملات جو تم سطحی طور پر دیکھتے ہو، تم اگلی منزلوں کو نہیں سمجھتے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ معاملات تمہارے لیے مشکلات کا سبب قرار پاتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ابتدا میں انتہا کو دیکھنے والے بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہتے ہیں. کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے، کسی بھی کام کے حوالے سے، کسی بھی منصوبہ بندی کے حوالے سے اگر یہ نظر ہے دوشی بھائی اللہم صلی علی محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کب چاہے گا کہ ہم مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوں؟ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو لوگ ان میں ابتدا میں انتہا کو دیکھنے کی منزل ان کے حصے میں آتی ہے تو وہ بہت سارے نقصانات سے بچ جاتے ہیں. اور اگر کسی کے حصے میں یہ وصف آ جائے کہ وہ ابتدا میں انتہا کو دیکھ لے، ایسا قطعی ممکن ہے. اسی لیے ہماری جو مرتب کردہ ایک کتاب کیا ہے جسے دعائے رخاب، گردنوں کو جہنم سے چھڑانے والا ایک کتاب کیا ہمارا ہے، اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اللہم ارین الحقائق الاشیاء کما گیا، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں وہ چیزوں کی حقیقت نہیں ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مثلا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا جو اینڈ ہے، اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہمیں دکھا دے. تو جو لوگ ابتدا میں انتہا کو دیکھ لیتے ہیں وہ بہت ساری تکلیفوں، رنجشوں، پریشانیوں اور نقصان سے بچ جاتے ہیں. اللہ کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں انتہا کو دیکھتے ہیں. کسی بھی کام کے حوالے سے، کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے، کسی بھی پیج بندی اور کسی منصوبہ بندی کے حوالے سے اگر دیکھنے والے ابتدا میں انتہا کو دیکھ لیں تو پھر بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں. اور فرماتے ہیں بیٹے کب تک تم ان دنیاوی معاملات کے جھنجھٹوں میں الجھے رہو گے، کب تم ان سے نکلو گے اور کب تم آگے بڑھو گے. تو یہ چشمے حریصہ پر نشد، کیا زبردست تشبیہ ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ پیالہ ہے، چھوٹا سا ایک پیالہ ہے نا، ہمارے یہاں کا پیالہ ہے. تو ہمارے کوزائیے چشمے حریصہ پر نشد کہ حریصوں، دنیا داروں، دنیا طلبی کرنے والوں کی آنکھ کا یہ جو پیالہ ہے یہ کبھی نہیں بھرتا. کوزائیے چشمے حریصہ پر نشد صدق خون نشد پر دور نشد. اور جب تک سیپ صبر نہیں کرتی، خداعت نہیں کرتی. سیپوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دریاؤں میں اور سمندروں میں سیپ ہوتی ہے اور ساتھ جب بلوغت کی منزل پر آتی ہے تو اس کے دونوں، یہ سیپ کے دونوں سرے کھل جاتے ہیں. اور خاص برسات جب ہوتی ہے تو برسات کا ایک پانی کا قطرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، وہ بند کر لیتی ہے. اور جب بند کر لیتی ہے ایک ہی قطرے پر قناعت کرتی ہے. اللہ غنی. سیپ بہت ساری لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خاص مقامات پر جب وہ کھلتی ہیں اپنے ٹائم پر تو بارش جب ہوتی ہے تو ایک قطرہ اندر جاتا ہے، جیسے قطرہ اندر جاتا ہے وہ بند کر دیتی ہے اپنا منہ. اب بند ایک قطرے پر قناعت کرنے والی سیپ بعد میں موتی اس میں پیدا ہو جاتا ہے. موتی جیسی نایاب چیز اس ایک پانی کے قطرے سے سیپ کیونکہ قناعت کرتی ہے.
خانے نشد، در کہتے ہیں فارسی زبان میں موتی کو، در نشد، کہ پھر وہ جب تک قناعت نہیں کرتے، جب تک توکل نہیں کرتے، جب تک حرص کی ان کیفیتوں سے نہیں نکلتے، منظرنامہ کوزے چشمے حدیثہ پر نشد صدق خانے قناعت کرنا کہتے ہیں، صدق خانے نشد پر در نشد، کہ ایک ہی خطرے پر قناعت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ہی خطرے کو نایاب موتی بنا دیتا ہے۔ جب تم اس سے تعلق میں آؤ گے، اپنے بہت ساری پنچایتوں اور بکھیڑوں سے نکل کر جیسے اس سے تعلق کی منزل پر آؤ گے، تو اس بات پر اللہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک قطرے کو بھی نایاب موتی بنا سکتا ہے، کیونکہ تم داری کو سے ہو کوزے چشمے حریصہ پر نشد، کیونکہ حرص کی وجہ سے تمہاری آنکھ کا پیارا کبھی بھی نہیں بڑھے گا، تو صدق خانے نشد پر در نشد، کہ جب تک صدق قناعت نہیں کرتی اس میں موتی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جذبہ جو ہے ہر کرو جو میں عشق شوق شد، توکل کی منزل ہے، عشق کی منزل ہے، اللہ کی پہچان کی منزل ہے، اور فرماتے ہر طرح جو آمیز عشق چوک شد، اور جس کا جامع، جس کے کپڑے عشق کی وجہ سے پھٹ گئے ہوں، تعلق باللہ کی کیفیت کی وجہ سے بڑا کتنا ہی خستہ حال کیوں نہ ہو، مگر تعلق باللہ میں ہے، کریٹر سے رابطہ جڑا ہوا ہے، کنیکٹیویٹی کی منزل ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ ہر طرح جو آمیز عشق چوک شد وہ ظہر سو ہے وہ کلی، پہلے بدلے میں کیا ہوگا؟ جس میں عشق ہوگا اس میں ہرس نہیں ہوگا۔ عشق کس کا ہے؟ پچھلی بار گفتگو میں بات آئی تھی کہ مجنو نے سونگتے سونگتے وہ وہاں پہنچ گیا جہاں لیلا دفن تھی، فٹنس کی بات ہے غالباً، تو عشق اس کا ایسا تھا مجازی عشق۔ مجازی عشق کون سا ہوتا ہے؟ مخلوق سے عشق جو ہے، مخلوق سے جو تعلق ہے وہ محبت ہے، اور محبت مجازی ہے، اور اللہ سے تعلق ہے وہ عشق ہے، اور عشق جو ہے نہ مٹنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، مٹ جانے والوں کے ساتھ محبت ہوتی۔ پوری ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ اور کینیڈا کس میں مبتلا ہے؟ محبت میں مبتلا ہے۔ ایک اللہ کی مخلوق کی محبت میں مبتلا، پیسے کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، یہ سب محبتیں ہیں، اس کا ایک لیول ہے، عشق اس سے کہیں اوپر کی چیز کا نام ہے۔ جہاں محبت کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ مخلوق سے جو تعلق ہے وہ محبت ہے، اور خالق سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ عشق ہے۔ ہر کراؤ جو میں عشق شوق شد، جس کا لباس، جس کے کپڑے عشق کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہو، بظاہر وہ بوسیدہ بھی ہو، مگر تعلق باللہ کی کیفیت میں ہوگا، وہ اللہ سے تعلق کی کیفیت میں ہوگا، اور جو اس کی زبان سے نکلے گا اللہ اس کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ وہی ہوگا جو تعلق باللہ کی وہ کھلی پوک شد، کہ جو عشق کی منزل پر ہوگا پھر وہ حدیث نہیں ہوگا۔ تو صدق رسول ہے بیٹا کہ جو اللہ سے تعلق کی منزل پر ہوگا اس میں حرص نہیں ہوگا، اس میں طمع نہیں ہوگا، اس میں لالچ نہیں ہوگا، اس میں دنیا داری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ سے تعلق میں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہر طرح جو میں عشق چوک شد وہ ظاہر سو اے وہ کھلی پاک شد، کہ وہ عیب سے حرص سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ پاک ذات کے تعلق میں آ جائے گا۔ شاد باد عشق خود سودائی ماں، انتہا کی بات ہے، معلوم کیا شاد باد عشق خود سودائی ماں، کہ اے بہت اچھے عشق میرے جنون کا علاج، اے طبیب جملہ علت ماں، کہ عشق جو ہے تمام برائیوں اور تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ عشق کیا ہے؟ محبت میں تو خسارہ ہے، عشق میں پاکی ہے، عشق میں طہارت ہے، عشق میں تعلق ہے، عشق میں نفع ہے، کیونکہ وہ خالق سے ہے،
اور محبت جو ہے مخلوق سے ہے، تو مخلوق کی محبت نقصان کا سودا، اللہ سے تعلق جو ہے فائدے کا سودا۔ سماتے ہیں چار بات ہے عشق خود سودا یہ ماں اے طبیبے جو لا علت ہو یہ ماں اے اروجے نخبت و ناموس ماں اے سے افلاطون و جالینوس ماں۔ عشق کیا ہے؟ عشق سستا سودا نہیں کرتا ہے۔ جتنی بیماریاں، جتنی برائیاں، جتنے عیوب، جتنا بغض، حسد، عداوت، تکبر، یہ تمام بیماریاں ہیں۔ یہ تمام کیا ہے؟ ہر قدم قدم پر ہیں۔ کیا ہر فیملی میں یہ نہیں ہے؟ تکبر بھی ہے، غرور بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہر فیملی کی بیماریوں کے نام ہے جو 777 سال پہلے معلوم نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے کہ ہر گھر میں یہ ہے۔ کیا کیا ہے؟ اے دوا یہ نخوت و ناموزمہ، یہ جو نخوت کہتے ہیں تکبر کی ایک شکل ہے، جس کو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ نخوت اور تکبر کا شکار ہے، اس کی بیماری نخوت ہے۔ فرماتے ہیں اے دوا یہ عشق کیا ہے؟ عشق اس چیز کی دوا ہے۔ کس چیز کی دوا ہے؟ ہر برائی کی دوا عشق ہے، کیونکہ عشق تعلق باللہ کی وجہ سے پیدا ہوگا، اور جب عشق تعلق باللہ کی وجہ سے پیدا ہوگا تو خالق سے تعلق ہوگا تو مخلوق کی ساری برائیاں سامنے ہوگی اور اس کا علاج بھی ہوگا۔ علاج کہتے ہوئے دیوا یہ نسبت و ناموس ماں ایسے افلاطون و جولی۔ عشق کیا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے ماضی میں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے پہلے اس کا دور رہا اور بہت زبردست جالی وہ حکیم گزرا ہے۔ یہ افلاطون اور یہ سقراط وغیرہ سب اسی کے شاگرد ہیں۔ یونان کا بہت بڑا مشہور جالینوس حکیم گزرا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عشق کیا ہے؟ عشق ہمارے لیے اے دوائے نخوت و ناموس ماں ایسے افلاطون و جالینوس ماں۔ عشق کی مثال مولانا اپنے دور کے بہت بڑے حکیم سے مماثلت کی بنیاد پر اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ عشق وہ ہے جو جالینوس اور افلاطون سے زیادہ تمہارا علاج معالجہ کر سکتا ہے۔ جالینوس اور افلاطون تو اپنا دور گزار کے دنیا سے چلے گئے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے تم دنیا اور دنیا داروں کی محبت سے نکلتے جاؤ گے، ایسے ایسے تم خالق کی محبت بڑھاتے جاؤ گے، ایسے ایسے خالق کی محبت بڑھتی جائے گی۔ اے دوائے نسبت و ناموس ماں، کیا لوگ اپنی شان و شوکت کے آگے خاندانوں کے خاندان کو کٹوا نہیں دیتے؟ کتاب عزت سے بڑی کوئی چیز تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، محرمات بیماری ہے، نخوت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، خود پسندی ہے، یہ بیماری ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اے دوائے نخوت و ناموس ماں ایسے افلاطون جالینوس ماں، یہ میرے لیے عشق جو ہے میرے لیے افلاطون اور جالینوس سے بڑھ کر ہے۔ اگلی مثال ایسی حیران کن مثال ہے مولانا کے پاس، جسم خو کر عشق بار افلاق شد، جسم تو خاک ہے مگر عشق کا معاملہ یہ ہے، عشق کی ایک ہی جذب نے کر دیا قصہ تمام۔ علامہ اقبال، عشق کی ایک ہی جذب نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی جذب نے شب معراج میں سارے مرحلے طے کر دیے، کس بنیاد پر؟ عشق کی بنیاد پر۔ ہم علاج جو معالجے کبر غرور تکبر کی باتیں کر رہے ہیں، مولانا زاویہ دکھا رہے ہیں جب اللہ کے نبی کے دل میں اللہ نے اپنا عشق پیدا کیا تو سارے مرحلے گزار کر شب معراج میں
سبحان الذی اسری بعبدہ، پھر ایک بندے نے ساری حدوں کو پھلانگ کر کے عشق کی بنیاد پر آج تک کا سفر کر لیا۔ عشق کون ہے؟ جہاں چھوٹی ہمارے اور آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی برائیوں بیماریوں کا علاج عشق ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دلیل کے طور پر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخاطب عشق بر اخلاق شد کوہ رفتر آمدو تو چولوک شد۔ اور دوسری طرف کیا دکھایا؟ ایک واقعہ تو یہ دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسریٰ میں تمامی بندوں کو تمامی رکاوٹوں کو دور کر کے حج تک پہنچنے کا سفر مکمل کیا، اور دوسری طرف موسیٰ کلیم اللہ کے دیدار کا اظہار فرمائے، شوق فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلیم اللہ ہے، بہت بات کرتے تھے اللہ میاں سے، ان کا لقب جو ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ اس لیے ہے کہ اب آپ نے جیسے ہم انڈین مائتھولوجی کی بات کریں، اسرائیلیات جو اسرائیلی کلچر ہے، ان کی جو کتابیں ہیں اس میں بے شمار واقعات ہیں جس میں موسیٰ کلیم اللہ کے اللہ کے کلام کے واقعات ہیں۔ کسی اور وقت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج یہ ہے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار اللہ کی بارگاہ میں درخواست بھیجی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آتا تھا تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا۔ فرشتہ گھر پہ بطل احترام آتا ہے، فرشتہ گھر پہ بطل احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے، کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے۔ فرشتہ گھر پہ بطل احترام آتا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے، کلیم ہو گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے۔ تو یہ فرق ہے موسیٰ کلیم اللہ کا، فرمایا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا کی کیا بات ہے، جس مخاطب عشق پر اخلاق شد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، کوہ رفتر آمدو چولوک شد، دوسری شعر میں موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر ہے۔ کتنی وسعت ہے مولانا کیا، ایک شعر کا پہلا مصرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو ظاہر کر رہا ہے، جس مخاطب عشق پر اخلاق شد، پہلے مصرے میں اللہ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے معلوم کی اس شعر میں، اور اگلے مصرے میں کیا ہے، کوہ رفتر آمد و چولوک شد، کہ پہاڑ کوئی طور رقص کرنے لگا، آمد و چولوک شد۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی جانب سے جواب آئے تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، تم پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اللہ نے اپنے صفات کی ذہن رکھے گا، صفات کی تجلی کو طور پر ڈالی ہے۔ اللہ نے ذات کی نہیں ہے، ذات کو دیکھنے والی شکل مبارک صرف محمد عربی کے پاس ہے۔ صفات کی تجلی جب اللہ نے کوہ طور پر ڈالی، وہ فرماتے ہیں کہ کوہ رفتر آمد و چولوک شد، کہ کوہ طور جو ہے وہ رفت کرنے لگا اور چالاک ہو گیا، کس سے؟ اللہ کی تجلی کی بنیاد پر، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے دیکھیں خواہش کے بعد۔ تو کوہ رفتر آمد و چالاک شد کیا ہے؟ کسی عارف نے کہا کہ کوہ طور نے ارادہ کر لیا کہ اللہ کی تجلی کو مکمل اپنے اندر جذب کر لے، جل کر راک ہو گیا اور سرما اس کا بن گیا۔ اس بات پہ وہ شادہ تھا، خوش تھا کہ اس نے اللہ کی تجلی کو مکمل اپنے اندر جذب کر لیا۔ جس مخاطب عشق پر افلاک شد، کوہ رفتر آمد و چولوک شد، ایک جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ صاعقا، کہ طور تو اللہ کی تجلی سے مست ہو گیا، اس کی ایک ہی جھلک سے، تجلیات ربانی کی ایک ہی جھلک سے کوہ طور جو ہے مست اور چالاک ہو گیا، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر تجلی کی تاب نہ لا سکے، تجلی کی تاب نہ لا سکے، اور ذات کو دیکھنے والی ذات۔ مثنوی شریف کی خصوصیت یہی ہے کہ ہر شعر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی شان و شوکت، مقام و مرتبہ، عزت و توقیر کی حفاظت کرتی نظر آتی ہے۔ یہ مثنوی کا خصوصی اعجاز ہے کہ ہر شعر اگلا شعر اس سے مزید جو ہے وہ پختگی کے ساتھ فرماتے ہیں، عشق جانے طور آمد
عاشقا طور مستو خر موسیٰ صاعقا کہ موسیٰ غش کھا کر گر پڑے اور کوئی دور جو ہے وہ رقص کرنے لگا. اس نے اپنے اندر اللہ کی تجلیات کو مکمل طور پر جذب کر لیا. اس میں شفا یابی پیدا ہوئی. یہ سرما جو بنتا ہے یہ ایک خاص طرح کے پتھر سے بنتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ کوہ طور کا سرما ہے. یہ کوہ طور نے اللہ کی تجلی کو جذب کیا جس کے نتیجے میں اس میں خاصیت پیدا ہو گئی کہ اس کا سرما بنا کے اگر آنکھوں میں لگاتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے. آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے. اور وہ اگلے مرحلے میں فرماتے ہیں اندر زیر و بم. یہاں پہ بات مطلب اس کی دوبارہ بانسری کی ہو رہی ہے. ہم آواز سن رہے ہیں نا؟ سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے. اس میں زیر و بم ہے, اتار چڑھاؤ ہے. اس طرح گفتگو میں بتا چڑھاؤ ہے. اب جو سمجھنے والے چڑھاؤ کو سمجھ لیتے ہیں, اتار کو بھی سمجھ لیتے ہیں. جو اتار کو سمجھتے ہیں وہ چڑھاؤ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اٹھ رہی ہے بانسری تو کیا پیغام دے رہی ہے. جو نیچے جا رہی ہے تو کیسے سب پیغام مولانا فرماتے ہیں سر پنہوس, اس میں راز چھپے ہوئے ہیں. اس زیر و بم میں, اونچ و نیچ کی کیفیت میں, بانسری کی آواز میں راز چھپے ہوئے ہیں. سر پنہوس اندر زیر و بم فوش اگر گویم جہاں پر ہم زنم. اگر میں کھل کر بیان کروں تو دنیا بھی اسی طرح سے اتل پتل ہو کر رہ جائے گی. یہ تو میں چھپے چھپے انداز میں بیان کر رہا ہوں. کبھی اونچا اڑان ہے, کبھی نیچے ہے. اگر صاف کھل کر بیان کروں احوال دنیا تو دنیا بکھر جائے گی. میں حق بیان کرنے لگوں, لوگوں کے معاملات ان کو دکھانے لگوں تو معاملات الجھ جائیں گے. اسی لیے میں اشارے کنائے میں گفتگو کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. صرف پنہوس اندر زیر و بم فوش اگر گویم جہاں بر ہم زنم. اگر میں صاف گفتگو کروں ایسے کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے بھی پورے قرآن میں اشارے. سورہ بقرہ گائے کی صورت سے لے کر سورہ ناس تک جتنی قرآن کی صورتیں ہیں, سورہ نجم ستارے کی صورت, سورہ عنکبوت مکڑی کی صورت, سورہ نمل چیونٹی کی صورت, سورہ فیل ہاتھی کی صورت, سورہ شمس سورج کی صورت, سورہ قمر چاند کی صورت. یہ صورتیں اشاروں میں ہیں. اگر گہرائی میں اتر کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ معاملات کیا ہیں. تم تو باہر گزر رہے ہو. جب عشق پیدا ہوگا تو اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ مکہ مکرمہ کی وادی سے آج تک کا پرواز کرتی ہے. یہ بھی قرآن کا مضمون ہے. اگر تم صحیح طرح سمجھنے جیسے ہو جاؤ, اللہ کی مصلحتوں پر تمہاری نظر ہو جائے تو یہ اشارے جو مصنوی کی سر میں, بانسری کی سر میں جو زیر و بم ہے, یہ لہروں کی جو کیفیت ہے, یہ اشارے ہیں. اگر صاف الفاظ میں بیان کیا جائے تو دنیا بکھر کر رہ جائے گی جیسے کوئی دور جل کر راکھ ہو گیا تھا. اللہ کے تجلی کی بنیاد پر آنچنے میں گویت اندر عید و گر بھی گویا من جہاں گر درد خراب. کہ اگر عشق کے موضوع میں اگر 2-4 جملے اور کہوں گا تو دنیا جو ہے اسی طرح جل کر راکھ ہو جائے گی جیسے کوئی دور جل کر راکھ ہو گیا. عشق کے مضامین کی بات چل رہی ہے. میں اسی لیے اشارے بناؤں میں یہ گفتگو کرتا ہوں. میں لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہوں, لوگوں کے معاملات انہیں سمجھاتا ہوں, صحیح و غلط کی پہچان انہیں کراتا ہوں, اشاروں میں کرتا ہوں. اگر صاف الفاظ میں کہے تو دنیا بکھر جائے گی. اگر کوئی کسی سے کہے کہ یہ فلاں شخص جس کو وہ دوست سمجھ رہا ہے تمہارا بدترین دشمن ہے تو راز تو کھل گیا نا. اور جب راز کھل گیا تو پھر کیا بچا؟ اسی لیے یہ الزام قدرت ہے. کسی زیر و بم جو بانسری کی آواز میں ہے اسی میں سے گزر کر جانا ہے. اگلے مرحلے مولا فرماتے ہیں کیونکہ گل راستوں گلستان شد خراب, کیونکہ وہ سارے دور دوستوں گزر گئے. انبیاء کے دور گزر گئے, اکابر اولیاء کے دور گزر گئے نا. ہمیں آپ کو تربیت کہاں سے ملے گی؟ اب اور کریں, انبیاء کو ہم نے نہیں دیکھا, اہل اللہ کے جو بڑے نام ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا, ان کو بھی ہم نہیں دیکھا. ایک ایسا بھی بندہ ہے کہتا ہے سب کو جہنم میں ڈال دیں اور مجھے اکیلا جو ہے جہنم میں کر رہے ہیں, ایسے ہم نے نہیں دیکھے. کوئی ہے ایسا؟
یہاں تو معاملہ یہ کہ اپنی گردنیں اپنے معاملات چلانے کی فکر رہتی ہے. کوئی ایسا بھی ہے اس دور میں جس کو دیکھا گیا ہو جو مخلوق ہے خدا کی خدمت اور ان کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کے لیے مصروف عمل ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ گل رخت و گلستان شد خراب، کیونکہ بہار کا موسم چلا گیا. وہ موسم بہار تھا انبیاء کا دور، وہ موسم بہار تھا اہل اللہ کا دور. ہم آتے ہیں کیونکہ گل رخت و گلستان شد گذشت، نشنویزی پھر جب بلبل سر گذشت، کہ جب یہ چلا گیا تو اب کیا سننے کو رہ گیا؟ کیونکہ گل رخت و گلستان شد خراب، وہ یہ گل را آج کہ جو یم آج گلاب، کہ وہ بہار کا موسم، وہ رونقوں کا موسم، وہ خوشبوؤں کا موسم، وہ اللہ کے دوستوں کی نشست برآمد کا موسم چلا گیا. کیونکہ گل رخت و گلستان شد خراب. کہتے ہیں کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے خراب ہوگا. عام عرفا یہ بات، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ہر آنے والا دن پچھلے کے مقابلے میں ادنا ہوگا. تو آگے جو بڑھ رہے ہیں تو آخرت کے معاملات کی طرف بڑھنے کا معاملہ ہے. کیونکہ گل رخت و گلستان شد خراب، وہ یہ گل را آشج و یم از گلاب. کہتے ہیں بہار کا موسم چلا گیا تو اب گلاب کی خوشبو کہاں سے ملے گی؟ بہت اہم بات ہے یہ. باغوں میں پھول نہیں کھل رہے، یہ تو نصیب کی بات ہے، اب تک باغوں میں پھول کھل رہے ہیں اور پیش کرنے والے پیش بھی کریں، یہ بھی نصیب کی بات ہے. کیونکہ گل رخت و گلستان شد خراب، کہ وہ اچھا موسم چلا گیا، پھولوں کا پھلواری کا موسم چلا گیا. اب تو خزاں کا موسم ہے، تاریخی کا موسم ہے، سطحیت کا موسم ہے، خود پسندی کا موسم ہے، شہوت کا موسم ہے. یہ موسم یہ ہے، کوئی دنیا میں نہیں ہے یہ موسم. کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا میں یہ موسم ہے. اور جو پیور کلر تھا وہ کہاں گیا؟ وہ سب چھپ گیا. کیونکہ گل رخت و گلستان شد خراب، وہ یہ گل را آشج و یم از گلاب. تو اب کیا رہ گیا کہ گلاب تو کا موسم گزر گیا، اب عرق گلاب سے وہ خوشبو ملتی ہے. گلاب کا موسم چلا گیا، اہل اللہ کا موسم گزر گیا، انبیاء کا موسم گزر گیا، تو اب کہاں سے خوشبو ملے گی؟ ہمارے جو ان کی تربیت میں رہے یا جن کی فکریں ان کے مطابق ہیں تو وہ عرق گلاب کی طرح سے ہیں. تم انہی سے جڑ جاؤ، تمہارا معاملہ پھر بھی سیدھا ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. کیونکہ گل رخت و گلستان شد خراب، وہ یہ گل را آشج و یم از گلاب. عرق گلاب سے تمہیں گل کی خوشبو، پھول کی خوشبو مل جائے گی. اب تم پر یہ منحصر ہے کہ جو دور گزر چکا ہے اس کے مطابق اب جن سے خوشبو آ رہی ہے، لطافت کی خوشبو، تعلق باللہ کی خوشبو، اللہ سے محبت کی خوشبو، اللہ کی محبت میں مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کی خوشبو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بھا ہو، کوئی بھی ہے، مگر تعلق کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. فی زمانہ بھی ایسے لوگ بہرحال موجود ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مخلوق خدا کے ساتھ مصروف ہیں. یہ کون ہیں؟ یہی وہ سچے عاشق ہیں اس دور کے، جو زمانہ پھولوں کا گزرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ہیں. مثلا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ معروم ہیں، حجت بغدادی ہیں، باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابو ذر خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا اور مخلوق رہا. یہ مصنوعی شریف ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس میں یہ اسباب ہمیں مل رہے ہیں. یہ گلاب کا عرق ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ پھول نہیں ہے مگر عرق گلاب تو ہے. یہ اسباق عرق گلاب کی طرح نہیں ہے جو ہمیں خوشبو دے رہے ہیں، اہل اللہ کی خوشبو، انبیاء کی خوشبو، اللہ سے محبت کرنے والوں کی خوشبو. ان کتابوں کے ذریعے جن کی مثال عرق گلاب کی ہے ہمارے حصے میں آتی ہے. نور او در یمنو یسر و تاتفو برترو برگردنم مانند تو. اللہ کی نوازشات کی انتہا نہیں ہے کہ کیا یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت اپنے مخلوق کے لیے یہاں آیا نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہر دور میں اپنی مخلوق کی سیوا، ہندی لفظ
خدمت کرنے کے لیے اللہ کو منتخب کیا تاکہ ان کی گردنوں کو، ان کے معاملات کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکال کر اس راستے پر گامزن کریں جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، جو اللہ کا محبوب راستہ ہے۔ اور اگر کسی کے حصے میں سعادتیں آتی ہیں تو اس پر واجب ہے، ہم پر اور ہماری گردنوں پر یہ فرض ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس دور میں 2022 چل رہا ہے، 27 کے دور میں ایسی لطیف تعلیمات کا انتظام ہمارے حصے میں آیا۔ یہ احسان ہے ہمارے شیخ، ہمارے مرشدین کا کہ انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے اس شعبہ علم کی آسانی سے حاصل کرنے کا ذریعہ یہاں انتظام کیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عرش گلاب کی طرح سے ہے، گلاب تو نہیں ہے مگر عرش گلاب ہے، بوتلوں میں بھرا ہوا عرش گلاب۔ اس بات کی ہمیں اس پر توجہ دلاتا ہے کہ یہ پھول تو بظاہر نہیں ہے مگر خوشبو کی شکل میں وہ زاویے محفوظ ہیں، اسی لیے دنیا داری کے گرد و غبار کو اپنے چہرے سے ہٹاؤ۔ دنیا داری کے بات واپس آ جاتی ہے اپنے مرکز کی طرف کہ وہاں سے مقصد کیا ہے اس مصنوعی شریف کے درس کا یا ان نشستوں کا درس کا مطلب یہی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے آئینہ دانی چرا غموز نیز زاں کے زنگارو آج و خوش ممتوز نیز، پھر تمہاری دنیا داری کی تعلیم کی کمی اور غفلت کی وجہ سے درمیان کے دور میں وہ باغات جو ہے سنسان ہو گئے، پھول جو ہے وہ نہیں رہ گئے۔ تو پھر ایسے گلاب سے جوڑ کر اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے اور اپنے چہرے پر دنیا داری کی جو دنیا داری کی بہت ساری غم کہتے ہیں دھول جم گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو اس سے دور کرو۔ آئینہ کا رنگ اولائے جدود تاثر شویے نور خورشید خدا، جب تم ایسا کرنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ کا جو سورج ہے وہ تمہارے حال اور مستقبل دونوں کو روشن کر دے گا۔ اللہ نے سورج بنایا، سورج کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ یہ گائے اور بڑے جانور اس میں گوبر ہوتا ہے، جہاں پتلا کرتی ہیں وہاں گوبر ہوتا ہے۔ اللہ کا سورج جو ہے اس پر پڑتا ہے، اسے سکھا کر دوبارہ کارآمد بنا دیتا ہے کہ وہ انہیں اوپلوں کو گوبر کو اوپلے بن جاتے ہیں، اوپلوں کو بھٹیوں میں جلا کر لوگ اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور نماز کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا سورج جو کہ ادنا مخلوق ہے، اصحاب کہف کے لیے اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ میرے دوست سو رہے، نبی نہیں ہے دوست ہے، جن رکھے گا۔ لوگ کہتے ہیں ولی اللہ کیا ہوتے ہیں، جاؤ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھو معلوم ہو جائے گا کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ سورج کو حکم دیتا ہے کہ ترچا ہو کر گزر، کیونکہ ہمارے دوست یہاں غار کے اندر سو رہے ہیں تو سورج ترچا ہو کر گزرتا ہے اصحاب کہف کے لیے۔ تو اصحاب کہف مقدم اور سورج مؤخر ہو کر رہ گیا، چھوٹا ہو کر رہ گیا۔ تو جب تم اللہ کی رسی کو تھامو گے، بات ہو رہی تھی گوبر کی، تو گوبر کو اوپلے کو نہانے کے لیے استعمال کرنا عام گاؤں دیہات کا ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ فضلہ جب سورج اس نجاست کو طہارت میں تبدیل کر سکتا ہے تو خلیفۃ اللہ کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ سوال ہے سب کے لیے، جب سورج جیسا ادنا مخلوق ایک نجس چیز کو کارآمد بنا سکتا ہے تو اہل اللہ جنہوں نے اپنی پوری حیات مبارکہ اللہ کو راضی کرنے میں جنہوں نے خرچ کی ہو تو ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ مولانا مشورہ دیتے نظر آتے ہیں کہ زنگار، یہ جو گرد و غبار تمہاری فکروں میں، گرد و غبار صرف چہرے پہ نہیں آتا ہے، گرد و غبار فکروں میں بھی آتا ہے۔ جب نسل در نسل تربیت نہیں ہوتی تو وہ گرد و غبار تمہاری فکروں میں پیوست ہو جاتا ہے اور پھر تم اسی فکر کے تحت زندگی گزارتے ہو جو انتہائی سطحی ہے، جو بہت چھوٹی ہے، اس میں تم پوری زندگی گزار دیتے ہو۔ اور اگر کسی کا ہاتھ میسر آ جائے تو وہ نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے جینیٹک کوڈ میں یہ جو غصہ ہے تمہاری جین میں ہے۔ بتانے والا بتائے گا، جو جانتا ہے وہ بتائے گا۔ خوفتہ کے گناہ بدعت، جو سوئے وہ کیا بتائیں گے، جو جانا ہوا ہے وہ بتائے گا۔ یہ جس کو تم اپنے خاندان کا فخر سمجھتے رہے، جس کو تم اپنے خاندان کا فخر سمجھتے رہے، وہ غصہ تم لیے چل رہے ہو نسل در نسل،
تم اس مشکل سے نکلنے کا نہیں سوچ رہے. تو جو اہل اللہ سے تعلق میں آ جاتے ہیں تو بہت آہستہ 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 ان کی فکری تبدیلی پیدا ہوتی ہے. بقدر ہمت جس کی جتنی ہمت ہوتی ہے اتنا وہ جذب کرتا ہے اور اسی حساب سے پھر ریئیکٹ کرتا ہے. بعض اوقات اللہ سے جب کی مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے تو ایک ہی کہتے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، چند لمحات اہل اللہ کی سنگت اور معیت. اگر آپ کی طرف قبولیت کی کیفیت ہے، آپ میں گداز ہے، آپ میں عاجزی ہے، آپ میں انکساری ہے، آپ میں درگزر ہے، آپ پردہ پوشی کرنا جانتے ہیں، تو یہ وہ اوصاف ہے جو بہت کم وقت میں تبدیلی لے آتے ہیں. اور سورٹ آف نیگیٹیوٹی، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی ہٹتی چلی جاتی ہے اور اس کی خالی جگہ پر پازیٹیوٹی بھرتی چلی جاتی ہے. تو پھر تعلق باللہ کی کیفیت کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے کس سے رابطہ کرنا ہے؟ کیونکہ گلراغ تو گلستان شد خراب، وہی گل را آج چجویام آج گلاب. یہ گلاب کی خوشبو کہاں سے ملے گی؟ پھولوں کی خوشبو کہاں سے ملے گی؟ وہ وقت تو بیت گیا. تو اب اہل اللہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال لیا، ان میں تمہیں وہ خوشبو مل جائے گی. تم اپنے ماضی کی فکری، وراثتی، خاندانی ان برائیوں سے جب نکلو گے تمہیں اس کی پہچان پیدا ہو جائے گی. تو پھر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ تمہارے سر پر آ جائے گا، کیونکہ اوصاف تو تم نے خود پیدا کیے، کوالٹی تو تم نے خود مینٹین کی. جب تم نے مینٹین کی تو اب تم اس کے لیے روا قرار پائے کہ ہاں اب یہ ہم اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں جہاں سے اللہ کی نوازشات ہمارے شامل حال ہو جائیں گی. اور یہ جبھی ہوں گی کہ جب تم دنیاوی بکھیڑوں کو پہلے تو بیٹھ کر بہت سکون کے ساتھ اپنی ترجیحات کا تعین کریں. سب کے لیے پیغام ہے میرا. ابھی تک یہ ترجیحات ہیں، ہم جس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، وہ کیا ہے اور اس نے ہمیں کہاں پہنچایا. مسئلے کی نشستوں میں بیٹھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم خود احتسابی کی منزل پر آئیں. سب سے پہلے ہم احتساب کریں کہ اب تک ہماری زندگی کے 100% میں سے پرسنٹیج کا تعین کریں کہ کتنا بغض ہے، کتنی عداوت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنی غیبت ہے، کتنا غرور ہے، کتنا دوسروں کو نیچے دکھانے کا جذبہ ہے. کیلکولیٹ کریں، پتہ چلے گا 100% یہی کچھ ہے. تو اب کیا کریں؟ ارادہ یہ کیا جائے کہ ایک ایک کو تج دیا جائے، ایک ایک کو چھوڑ دیا جائے. رمضان المبارک کی آمد ہے دوستوں. کل وہ بڑی رات ہے جو لیلۃ المبارک کہلاتی ہے. تو کلوزنگ یہیں پہ کرتے ہیں. تو پیغام یہ ہمارے شہر میاں شاہ شفیق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سالہ سال کا معمول ہے کہ کل کی شب کے حوالے سے ایک پیغام میسج میں آپ لوگوں کے لیے ڈیلیور کرتا ہوں کہ سورہ محمد اور سورہ فتح کثرت سے پڑھی جائے، سورہ دخان کثرت سے پڑھی جائے. اور کثرت سے مراد میری یہ ہے کہ اکثر اصرار میں کرتا ہوں اس بات پر کہ تعداد میں پڑھی جائے. سورہ محمد اور سورہ فتح ایک ساتھ ہے. یہ راز بھی کھول دیتا ہوں کہ سورہ محمد اور سورہ فتح کو پڑھتے ہوئے میرے حلقے میں لوگوں کو زمانہ گزر گیا ہے. سورہ محمد اور سورہ فتح کو پڑھتے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا. سورہ دخان کو اس لیے شامل کریں کہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں، ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا سورج کے آگے آ جاتا ہے تو سورج جو ہے چھپ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے آ جاتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. تو دخان کیا ہے؟ دخان بھی دھوئیں کا نام ہے. تمہاری زندگیوں میں رکاوٹیں ہیں، تلخیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رنجشیں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے. یہ وہ بادل ہے جس نے تمہارے اوصاف کو چھپا دیا. تمہاری فتحیت ہے. جن چیزوں نے بادلوں کی طرح سے سورج کو چھپا دیا ہے. جب تم سورج فنا نہیں ہوگا، تمہارے اندر جو کوالٹی ہے نا وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. میرا ایمان یہ ہے. ہمارے جو امر ربی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی. ہاں
اگر ہم اسی میں ملوث رہیں تو یہ ہماری گراوٹ کی کیفیت کا نام ہے. جو نکلنا چاہتے ہیں آج روئی ہے قرآن ان کے لیے میسیجز ہیں. سورہ محمد اور سورہ فتح کل کی شب میں دوستوں، اور سورہ دخان اور درود شریف استغفار کا اتنا کریں کہ اگلا سال آپ کا مختلف ہو. کیا میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے زمانے سے ان کے پچھلے کے مقابلے میں آج اور آج کے مقابلے میں کل بہتر نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ اگر ہوتا جا رہا ہے تو اس بات کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ محمد اور سورہ فتح، سورہ محمد اور سورہ فتح میں تو جو کہتا ہوں پاسورڈ ہیں. مغربی دنیا میں غیر مسلم سورہ فتح میں سے ایسے پاسورڈ نکال لیے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ فتح مندی کی علامت ہے جو مسلمانوں کی کام ہے، اور ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہے ہم تو ایک حرف کی 10 نیکی کما کما کے فارغ ہو رہے ہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین تو 24 گھنٹے میں گھوم کر ایک مقام پر آ جاتی ہے اور گل محمد کی 40 سال زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. ایسی پاسورڈ ہیں، ایسے اس میں رموز و نکات ہیں، ایسی اس میں باریکیاں ہیں. سورہ محمد اور سورہ فتح کل کی شب میں سورہ دخان کے ساتھ تلاوت کا شرف حاصل کیجیے، اللہ سے رجوع کیجیے، حالات بدل جائیں گے دوستوں. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا. جب تک میں کہتا ہوں وہ یہی بات ہے. ایک یہودی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ آیا اور آ کے اس نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہمیں مل جاتی تو ہم اس کو جشن کے طور پہ مناتے، ہم اسے زبردست طریقے سے اس کا اہتمام کرتے. کس میں ہے؟ ہماری کتاب میں ہے. کس سے؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے. اور عمر خطاب کے آگے کہہ رہا ہے کہ آپ کی کتاب میں کیسا پاسورڈ ہے، ایک ایسے خاص سیکھا ہے. کیا ہے وہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت ہے. آج اللہ نے دین کو مکمل کر دیا آپ کی امت میں. اور خدا ہماری بنی اسرائیل میں اس آیت کو اتارتا تو اس کو جشن کے طور پر مناتے. الیوم اکملت لکم دینکم، آدم سے جو دین شروع ہوا خاتم پر آ کر ختم ہوا، یا دین مکمل ہو گیا. اور دین مکمل ہونے کی فضیلت جو آپ کے حصے میں آئی اگر ہمارے حصے میں جاتی تو ہم جشن مناتے پوری دنیا میں. تو عمر خطاب کو حیرت ہوئی، کتاب میں آیا حیرت ہوئی کہ یہ اتنی زبردست بات وہ تحقیق کر کے سمجھ رہے ہیں اور ہم تقلید کر کے نہیں سمجھ رہے ہیں. تو تقلید کا زمانہ چلا گیا، تحقیق کا زمانہ آ گیا. جو حق ہے اس کو پہچاننا ہے، جو برائیوں سے دور ہونا ہے. مرد عورت جوان بوڑھا جس کے لیے جو کر سکتے ہو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کی رضا یہی ہے کہ ہم مخلوق خدا کو نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ عقبہ کے آخرت کے اعتبار سے بھی ان کی تربیت اس انداز میں کریں کہ معاملات بہتر ہو جائیں. مثنوی شریف اور باقی کا یہ بیان آج اختتام پذیر ہوا. پھر کون سا عشق پائیدار ہے؟ عشق الہی پائیدار ہے. مگر یہاں ایک بہت لطیف نقطہ بیان کر کے گزروں گا ضرور. مگر شروعات جو ہے عشق مجازی ہی سے ہوگی. عشق حقیقی کو پانے کے لیے سفر کی شروعات عشق مجازی سے ہوگی. مثلا ماں کی محبت جس کے سینے سے چمٹ کر زندگی آگے بڑھی، باپ کی انگلی جسے پنکھ کر چلنے کا سلیقہ آیا، استاد کی تعلیم جس کے نتیجے میں دنیا کا شعور پیدا ہوا. یہ ساری عشق مجازی کے زمرے میں آتی ہے بات. مگر یہ بھی بہرحال اس لیے ضروری ہے کہ تربیت کا، اور ہم آتے ہیں کہ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تم مدرسے جاؤ گے تو میں تمہیں طوطا دلاؤں گا. اس بچے کے دل میں طوطے کی محبت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ اگر تم مدرسے ریگولر جاؤ گے تو میں تمہیں طوطا دلا دوں گا. اس طوطے کی محبت میں وہ بچہ مفتی بن کر مدرسے سے نکلتا ہے. بظاہر سفر تو شروع ہوا ہے طوطے سے، مگر جب اگلی منزلوں پہ انسان جاتا ہے، جب تم مخلوق خدا سے محبت کرو گے، ان کے ساتھ دل کا معاملہ کرو گے، ان کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ کرو گے، عفو درگزر کا معاملہ کرو گے، تو یہ تعلق تمہیں اگلی منزلوں پر روشن تر مستقبل سے روشناس کرائے گا. تو شروعات تو یہاں سے ہوگی. اس کا بھی انکار ممکن نہیں ہے. کہ ماں کی محبت کا انکار ممکن ہے؟ نہیں ہے. باپ کی شفقت کا انکار ممکن ہے؟ نہیں ہے. باپ کا بیٹوں سے محبت کا معاملہ ناممکن ہے؟ نہیں، ممکن ہے. یہ سب صحیح ہے. یہ تربیت کا حصہ ہے. اور جب ان معاملات سے گزر کر ٹھہرنا کہیں بھی نہیں ہے. سفر مسلسل ہے
اس سفر میں توفیق باللہ، اللہ کی توفیق سے جس کے حصے میں جو سعادتیں آتی ہیں وہ گزر گزر کر اور آخر میں سب سے جو بڑی منزل ہے، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، جب انسان سمجھتا جائے گا نا، پچھلی منزلیں ہٹتی جاتی ہیں، اگلی منزلیں آتی جاتی ہیں، جو اگلی منزلوں کو سمجھتے جاتے ہیں اور اس کی خوشحالی کو پہچانتے جاتے ہیں تو پھر وہ پچھلی منزلوں سے گزر گزر کر آگے بڑھتے ہیں، اور یہی جب طوطے کی محبت میں ایک جو ہے مفتی بن کر نکلتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کی محبت کا معاملہ اللہ کی محبت میں ڈھل جاتا ہے اور وہ فائز المرام قرار پاتا ہے، اس کو مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر پوری زندگی تکبر اور غرور ہی میں گزار دیا جائے اور کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے، اپنے آپ سے بہتر کسی کو نہ، اپنے آپ کو بہتر سمجھا جائے اور دوسرے کو ادنا سمجھا جائے، ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کے نتیجے میں وہ بادل بڑھتا چلا جائے گا جو چاند اور سورج کو چھپا دے گا۔ چاند سورج کو، چاند فنا نہیں ہوتا نا سورج فنا ہوتا ہے، جب بادل ہٹ جاتا ہے تو نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ان تمام برائیوں کے بادل حق سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کی پہچان سے دور کر دیتے ہیں، اور جیسے جیسے اللہ تفرقو در روح حیوانی بواد، تفرقو اور روح حیوانی کا کام ہے، جہاں غصہ ہے، تکبر ہے، اختلافات ہیں، کبر ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے سب؟ یہ تفرقہ ہے، اختلاف ہے، حق سے دوری ہے۔ تفرقہ در روح حیوانی بواد، تفرقہ روح حیوانی کا کام ہے۔ بیل ٹکر مارتا ہے، درخت گرا دیتا ہے، کسی عورت کو گرا دیتا ہے، کسی بچے کو گرا دیتا ہے، اپنے غصے کے بنیاد پہ وہ دیواروں کو گرا دیتا ہے، تو پھر تم انسان تو نہ ہوئے، تم تو بیل بن گئے۔ تفرقے نے تمہاری حیثیت کو گمراہ کر دیا، تمہیں منزل سے دور کر دیا۔ تفرقہ در روح حیوانی بواد، نفس واحد روح انسانی بواد، نفس واحد یکسوئی، عاجزی، انکساری، تابعداری، وفا شعاری، یہ سارے وہ اوصاف ہیں جو تمہیں تمہارا مقام دلانے کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہے۔ وہ تمام all sort of negativities، ہر قسم کی منفی فکر جو ہے وہ تمہیں رب سے دور کرتی ہے، اور ہر قسم کی مثبت فکر تمہیں تعلق باللہ کی منزل پر لاتی ہے۔ اور جب تعلق باللہ کو پہچانا کیسے جائے گا؟ مخلوق خدا کے ساتھ معاملات کرنے میں احتیاط کو اس طرح سے پہچانا جائے گا۔ مصنوی شریف کے الفاظ، یہاں پر بات دوبارہ کلوزنگ پہ آ رہی ہے کہ جو بانسری کی جو آواز ہے، یہ اتار و چڑھاؤ جو ہے، اگر کھل کھل کر بیان کرنا شروع کیا جائے تو اگر گویم جہاں پر ہم جنم ہوتا ہے نا، پردہ پوشی کرتے ہیں کسی دوست کی، کسی ملازم کی، کسی چھوٹے کی، کسی بڑے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کو سائز پہ کر دیتے ہیں اسی طور پر اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر صاف صاف پکڑنا شروع کیا جائے تو دنیا کا سارا نظام بکھر جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ربط جو ہے یہ پردہ پوشی کی وجہ سے، یہ تعلق جو پردہ پوشی کی وجہ سے، جس دن یہ تعلق اور ربط کمزور ہو جائے گا، فوش اگر گویم جہاں برہم جنم، اللہ کا ہر دور میں معاملہ یا یہ رہا کہ وہ مخلوق خدا کی پردہ پوشی کرتے رہے، ان کی عیب جوئی نہیں بلکہ عیب پوشی کرتے رہے۔ اسی طرح سے دنیا کا نظام قائم ہے، اور محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خصوصی اعجاز ہے، ہم پر یہ خاص اللہ کا کرم ہے کہ کیونکہ مولانا روم ہمارے درمیان نہیں ہے، باغ میں پھول نہیں ہے مگر گلاب کی بوتلوں میں خوشبو بند ہے، تو اس خوشبو سے ہمارے دل و جان، ہماری روح اگر خوشبودار ہوتی جاتی ہے تو یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ کل کی شب کے حوالے سے میں نے اشارہ یہ کیا کہ سورہ محمد اور سورہ فتح کوئی ایسی چیز پڑھیں گے جس پہ آپ کی ماضی میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی آپ نے ریکارڈ مینٹین نہیں کیا تو اور بات ہوگی، اور اگر کسی کے بعد ریکارڈ مینٹین ہے سورہ محمد اور سورہ فتح کثرت سے پڑھی جائے تعداد میں، اور سورہ دخان، اور اگلی منزلیں انشاءاللہ گزشتہ کے مقابلے میں
روشن تر ہوگی۔ 2 رکعت نماز داخل کا اہتمام کریں، 2 رکعت کی نیت کریں اور ہر 2 رکعت میں 3 مرتبہ علی شریف اور 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں کل کی شب میں، دیکھیں پھر کیا ظاہر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ ذات جو علی کل شیء قدیر ہے، ہمارے قلوب کے دریچے کھول کر، ہمارے اذہان کی کھڑکیاں کھول کر ہم پر بہت زیادہ نوازشات ہمارے حصے میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی اور ناصر ہو۔ ضرور بالضرور اسے اہتمام کیجیے، استغفار اس لیے کیجیے کہ پتہ نہیں ماضی میں کیا 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 ہے، اس سے خلاصی کے اللہ تعالیٰ صورت پیدا کر دے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔